مجھے بتائیں اسرائیل کس کی وجہ سے بنا تھا؟ بتائیں. یہ ان لوگوں کی وجہ سے بنا تھا جو دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار کا فیصلہ کیا کس نے؟ سلطنت عثمانیہ نے. فرسٹ ورلڈ وار کا. اور جرمنز کے ساتھ یہ گئے جو ایک احمقانہ فیصلہ تھا. شکست ہوئی جس کے نتیجے میں آپ بطور سپر پاور ختم ہو گئے. گورا ٹک اوور دی ہول ایریا. اور کون تھے؟ ہاشمیائٹس تھے جو ملے ان کے ساتھ. عرب کا یہ انجام کرنے کے لیے، اس کے ٹکڑے کرنے کے لیے یہ بکاؤ تھے سارے. یہ بکے ان کے پاس تو ان کا کاروبار پورا ہوا. ٹیپو مر گیا. کیسے مر گیا؟ سارا لشکر آپ کا تھا، گورے مٹھی بھر تھے. نواب سراج الدولہ مارا گیا. لارڈ کلائیو کلرک تھا، وہ باقاعدہ سولجر بھی نہیں تھا، وہ محرر کے طور پہ آیا تھا. کمزور قد و قامت کا آدمی تھا، وہ پروفیشنل سولجر نہیں تھا. اس کے ساتھ گنتی کے چند انگریز تھے. باقی کون تھے؟ بکسر کے میدان میں شاہ عالم کو برباد کس نے کیا؟ ہم نے کیا. یہ تاریخ کے نام پہ جھوٹ پڑھاتے ہیں، اپنی نسلوں کو جھوٹ پہ پال رہے ہیں. یہ ایک اور منافقت ہے ان کی، جس کی ان کو سزا مل رہی ہے. ان سارے لوگوں کو ٹیپو، سراج الدولہ، سارا مارنے والے کون تھے؟ چند گورے ہوتے تھے، باقی سارے ماشاءاللہ مقامی میرے آپ کے بزرگ. ٹھیک ہے، میں اسی کو لے کے آگے بڑھتا ہوں. یہ تاریخی حوالے دے رہے ہیں اور میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اسی حوالے سے آج کی دنیا پہ کامنٹ کریں. آج بھی یہی ہو رہا ہے، آج ہی ہم ہی قتل کر رہے ہیں، ہم ہی قتل ہو رہے ہیں. ہم ہمیشہ یہی کرتے ہیں. ایک تو یہ ہسٹوریکل فیکٹس بیان کیے ہیں نثار صاحب نے، اور تاریخ کا کوئی طالب علم انہیں جھٹلا نہیں سکتا. جو جھٹلائے گا وہ تاریخ کو مست کرے گا. تاریخ کی حقیقت کو آپ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے. اور آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں. ہمارے حالات نہیں بدلے. ہم جیسے تھے ماضی میں ہم ویسے ہی ہیں. ہم آج بھی ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں. اور میں لفظ سازش تو استعمال نہیں کروں گا. ہم ساز باز کرتے ہیں. سازش نہیں کرتے، ہم ساز باز کر لیتے ہیں. ہم اپنے نئے دوست بنا لیتے ہیں. اور امہ کا تصور تو اس وقت ہوتا ہے وسیم بادامی صاحب جب ممالک نہیں ہوتے. جب ممالک نہیں ہوتے تب امہ ہوتے. جب سرحدیں نہ ہو، جب سرحدیں نہ ہو، ممالک نہ ہو. یہاں تو اب ممالک کا مفاد ہے، اب امہ کا مفاد نہیں ہے. اب ممالک کا مفاد ہے. اب اردن کا مفاد ہے، اب لیبیا کا مفاد ہے، اب متحدہ عرب امارات کا مفاد ہے، اب سعودی عرب کا مفاد ہے. مسلم امہ کا مفاد نہیں ہے. مسلم امہ کا مفاد ہو تو بہت سارے معاملات پر ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. بہت سارے ایشوز ایسے تھے جن پر ان کو بات کرنی چاہیے تھی. لیکن اب مسلم امہ ہے ہی نہیں، تصور نہیں ہے اس کا. ہم بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ایک بڑا رومانوی لفظ ہے، بہت اچھا لگتا ہے بولنے میں، بڑا آئیڈیلزم کا شکار ہے اور شاہکار ہے یہ لفظ. لیکن ہم میں سے کیا مسلم امہ والی بات ہے ہم نے؟ کیا ہم تڑپ جاتے ہیں؟ ہمیں فکر ہوتی ہے ریمنڈ چلا گیا، آپ نے دیت دلوا کے اسے رخصت کر دیا. جہاں پر بھی آپ کو اسلام کی کچھ چیزیں اچھی لگی آپ نے دیت دلوا دی. آپ نے کہا جی شرم یہ چونکہ جائز ہے کہ اتنے لاکھ لے کے تو آفیہ کا کیا ہوا؟ وہ بھی تو ایک مسلم امہ کا حصہ تھی. اگر آپ کچھ کر ہی رہے تھے تو آپ یہ بھی کر لیتے. لیکن کوئی مسلم امہ کا تصور نہیں ہے. اور جو ہم ماضی میں کرتے آئے ہیں، جو حسن نثار صاحب نے کہا نا کہ ٹیپو سلطان ہو یا سراج الدولہ ہو، غداریاں کس نے کی؟ میر جعفر اور میر صادق آپ ہی کی صفوں میں رہے نا. یہ باہر سے تو نہیں آئے نا لوگ، انہی کو خریدا گیا. خواجم شاہ کے خلاف اگر شہر کے دروازے کھولے ہیں چنگیز خان کے حکم پر تو کس نے کھولے؟ اس کے اپنے وزراء نے کھولے. یہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ تاریخ پوری اٹھا لیجئے. آپ بنو امیہ کو لے لیجئے، بنو عباسی کو لے لیجئے، سلطنت عثمانیہ کی بات کی، ان کو لے لیجئے. تو یہ سب کچھ ہم نے اپنے اندر سے کیا. اور ہم بلیم الزام ہمیشہ ہم غیروں پر ڈالتے ہیں کہ بھائی غیروں نے کیا ہے. بھائی غیر تو کریں گے، غیروں کا تو کام ہے، وہ تو سازش کریں گے. وہ آپ کے دوست کب سے ہو گئے؟ وہ تو کریں گے. آپ نے کیا کیا؟ آپ ننھے ہیں، معصوم ہیں، بھولے ہیں، نونو کاکا ہیں، بگ باندھتے ہیں، کیلا میش کر کے کھاتے ہیں، ہپا ہپا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ کیوں نہیں کچھ کرتے؟ آپ ان کے ساز باز کر لیتے ہیں. اور آج کے زمانے میں چونکہ آگے ہوں، پھر حسن صاحب کی طرف بھی جاؤں گا. ایک ادارہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، OIC. تو اس کا بھی یہی حسن نثار صاحب OIC کی بس ایک سمبولک امپورٹنس ہی رہ گئی ہے. مطلب آج کل کے دور میں بس یہی ہے معاملہ. ہم کہتے ہیں جناب سمبولک امپورٹنس بھی نہیں ہے. اللہ معاف کرے، جوکروں کا اجتماع جو ہے اس کو چھوڑیں آپ. میں مسلم امہ کی بات سن لیں. آج کوئی متمول ملک مسلمان ایسا نہیں ہے جہاں جا کے آپ اپنی پراپرٹی خرید سکیں، شہریت حاصل کر سکیں، وہاں کی لڑکی سے شادی کر سکیں، اپنے نام پہ کاروبار کر سکیں. ویسٹ میں جا کے آپ سب کچھ کرتے ہیں، ان کی بچیوں سے شادیاں کرتے ہیں. نیشنلٹی کی بھوک میں وہ آپ کو مل بھی جاتی ہے. آپ وہاں کاروبار بھی کرتے ہیں، وہاں آپ اپنی عبادت گاہیں بھی بناتے ہیں. پھر آپ کو شرم نہیں آتی. جو آپ کے نام نہاد برادر اسلامی ملک ہیں وہاں کوئی شہریت لے کے تو دکھائے. نام کیا لینا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شہریت پہ وہ دھتکار دیتے ہیں
وہ ایک کفیل نامی آدمی ہے، اس کے نیچے آپ کو لگا دیتے ہیں، جو جب دل کرے ٹھوڈا مار کے آپ کو باہر نکال دیں، تال رفیق کر کے حقارت کا سلوک ہوتا ہے۔ یہ آپ کی امہ جس کے پاس چار، وہ کل تک چاہے بھیک مانگ رہے ہوں، خود ہی پاکستان بننے سے پہلے بھکاریوں کی طرح یہاں آتے تھے، بس پیٹرول نکل آیا، اور پیٹرول بھی کس نے نکالا؟ کس نے بتایا کہ یہ جو گارا ہے، یہ جو کیچڑ ہے، اس سے بہت مال بن سکتا ہے، اس کا یہ استعمال ہے؟ کون سی امہ؟ ہاں وہ دو مسلمان ممالک، اس میں شاید کوئی عزت ہوتی ہو، جو دونوں ہی ایک جیسے بھوکے ننگے جاہل ہوں گے، جن کے پاس پیسہ آ گیا ہے وہ دھتکارتے ہیں، وہاں کو منہ نہیں لگاتے۔ 30 سال، 35 سال، 40 سال سے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، نیشنلٹی کا تصور نہیں ہے، اپنے نام پہ کاروبار نہیں کر سکتے، اپنے نام پہ پراپرٹی نہیں لے سکتے، اپنے نام پہ بغیر وہ کفیل کے وہ اب بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے۔ آپ کو شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے ویسٹ کے بارے میں، جو آپ کے لیے دروازے کھول دیتا ہے کہ آؤ یہاں گند ڈالو، جو کرنا ہے کرو، یہاں ہماری لڑکیوں کو بھی ایکسپلائٹ کرو، ان کے ساتھ شادیاں کر کے نیشنلٹی لے کے ان کو ڈیورس بھی کرو، یہاں کاروبار بھی کرو، یہاں رنگ برنگے وہ فراڈ بھی کرو، وہ آپ پہ دروازے نہیں بند کرتے۔ اچھا کمال کی بات ہے، وہاں بیٹھ کے جو ان ملکوں کے خلاف جس برتن میں کھاتے ہیں اس میں چھید کرتے ہیں، باز نہیں آتے، اس کے باوجود وہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں، وہ نکالتے نہیں، دھتکارتے نہیں۔ مسلم ورلڈ جو کھاتا پیتا ملک ہے، ذرا جا کے تو دکھائیں، برونائی کے پاس پیسے کی کمی ہے، وہ کیوں نہیں 5, 7, 10 لاکھ پاکستانیوں کو وہاں اکوموڈیٹ کر لیتے؟ انہیں پتا ہے یہاں آ کے گند ڈالیں گے، پیسے کی کمی ہے، بے شمار ملک ہے، وہ نہیں منہ لگاتے آپ، بڑی ویسٹ آپ کو گود میں رکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، گود میں بیٹھ کے آپ ان کی داڑھی کھینچتے ہیں۔ یہ عامر لیاقت صاحب اس پہ تو کامنٹ کریں، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ 20-30 سال کام کریں، وہاں کی شہریت تو نہیں ملتی، ویسٹ دیتا ہے آپ کو؟ صحیح کہہ رہے ہیں، ویسٹ سے شہریت نہیں دیتا بلکہ آپ کی پیپر میرج کو بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ آپ تو جعلی شادیاں بھی کرتے ہیں وہاں جا کر، حسن نثار صاحب یہ بتانا بھول گئے، ہم تو جعلی شادیاں بھی کرتے ہیں وہاں جا کر، اور ہم جو یہاں بڑے، میں نے کہا نا جی کہ ان کی لڑکیوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ہاں پیپر میرج کر لیتے اسی طرح اشارہ جی رکھتا ہے۔ جی 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 تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو حقیقت ہے۔ اب مطلب ان کی کسی بات، ہاں آپ اگر ایک جذبات میں آ کر، میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر حسن نثار صاحب کی باتوں کو آپ ایک مخصوص اینک لگا کر اور ڈیفینڈ کرتے ہوئے اپنے موقف کو جھٹلانے کی کوشش کریں تو آپ، افلاطون کا ایک جملہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ بچے اگر اندھیرے سے ڈر جائیں تو تعجب نہیں، لیکن بالغ روشنی سے ڈرنے لگیں تو یہ حیرت کی بات ہوگی۔ یہ تو روشنی ہے، میں اس میں کیا کہوں۔